السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اصل میں جو ٹاپک تھا اس میں احادیث کے حوالے سے میں نے سٹارٹ کیا تھا، تو وہ آیات سے ریلیٹڈ ہی ہے جو ہم آج انشاءاللہ پڑھیں گے۔ تو اس میں ایک سبت کا دن کہا گیا بنی اسرائیل کے لیے۔ وہ بنیادی طور پہ اگر ہم پوری ہسٹری پڑھیں تو وہ ایک جمعے کا ہی دن تھا جس پہ انہوں نے پھر کچھ چینجز کی تھیں اور وہ سارا کچھ کیا تھا۔ تو میں نے اس سے ریلیٹڈ پھر احادیث دیکھنے کی کوشش کی، وہ ٹاپک تھوڑا پڑھا، تو وہاں سے میرے نالج میں پھر مزید اضافہ ہوا کہ ہم لوگ ایک ہر چیز کو جس کو میں اٹھاتا جا رہا ہوں تو مجھے پتہ چل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی حکمتیں تھیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنی اچھی اچھی باتیں وہ سٹرکچر بنا کے دیا ہوا تھا، اور ہم نے نہ سمجھنے کی وجہ سے ہم نے اس کو کیا سے کیا بنا کے رکھ دیا ہوا ہے، اور ہم اس سے اس طرح سے استفادہ ہی نہیں حاصل کر پا رہے۔ تو اس لیے میں شاید تھوڑا سا زیادہ ٹائم لے لوں آج، کہ جب میں جمعے کے ٹاپک پہ بولوں گا اس میں احادیث بھی ہیں اور ایک پہلی آیت بھی ہے جس کو میں چاہوں گا کہ میں پڑھ لوں۔ اس لیے میں نے جو ٹاپک لکھا تھا احادیث میں، وہ صرف میں نے جمعے کی اہمیت اور فضیلت کے بارے میں لکھا تھا کہ اسی کی اہمیت اور فضیلت کو آج ہم جائزہ لیں گے۔ تو اس سے پہلے میں سٹارٹ کروں اور 4-5 احادیث میں آپ لوگوں کو بتاؤں، میں یہ بتا دیتا ہوں کہ یہاں خواتین بھی ہیں اور مرد حضرات بھی ہیں اس گروپ میں، بے شک وہ ریکارڈنگ بعد میں سن لیں، اور میں آپ سے ریکمینڈ کروں گا کہ بعد میں ان کو بھی سنا دینا اگر کوئی میل ہے، کہ ہمیں پتہ چلے کہ جمعہ بیسیکلی ہے کیا اور کیوں رکھا گیا ہے۔ تو سٹارٹ سے پہلے تمہید میں 2-4 چیزیں بتا دوں کہ جمعے کا دن ہے جو کہ اللہ کی طرف سے مسلمانوں پہ لازم کیا گیا ہے کہ نماز ظہر کی جگہ وہ اس دن ایک خاص طور پہ ایک اجتماعی نماز کا اہتمام کریں۔ اور وہ شریعت میں جو بتایا گیا وہ بیسیکلی کیا ہے کہ وہ ویسے ہم 4 فرض پڑھتے ہیں ظہر کے، تو اس نماز میں ہمیں کہا گیا کہ وہ 2 رکعت صرف پڑھیں گے، اور ان 2 رکعتوں میں بھی جو نارمل ظہر میں جو قرات کی جاتی ہے وہ دل میں کی جاتی ہے، لیکن ان 2 رکعتوں میں بلند آواز کے ساتھ کی جائے گی۔ اور اس کے علاوہ ایک اور ڈفرنس جو ہے وہ کیا ہے کہ نماز سے پہلے جو ہے جو امام ہیں وہ جو بھی آئے ہوئے ہوں گے نا اس ٹائم، جو بھی حاضرین ہوں گے، تو ان کی تذکیر و نصیحت، یعنی کہ ان کو پاک صاف کرنے کے لیے اور ان کی نصیحت کے لیے 2 خطبے دیں گے، اور وہ خطبے کھڑے ہو کے دیے جاتے ہیں۔ اور نماز کی اذان اس ٹائم دی جاتی ہے جب امام خطبے کی جگہ پر آ جاتا ہے۔ تو جب امام خطبے کی جگہ پر آ جائیں گے تو پھر یہ اذان دی جاتی ہے، اور پھر اذان ہوتے ہی تمام مسلمانوں کے لیے، مردوں کے لیے جب وہ کر رہے ہوتے ہیں تب ان کے لیے کہا گیا ہے کہ اگر ان کے پاس کوئی عذر نہ ہو تو اپنی مصروفیت چھوڑ کے نماز کے لیے حاضر ہو جائیں۔ اور یہ ابھی باقی میں بتاتا رہتا ہوں اس میں ایک ایک چیز کو کہ کرنا کس کو چاہیے تھا، اور یہ جامع مسجد کا کانسیپٹ کیا ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں میں آپ کو تھوڑا سا آئیڈیا دیتا رہتا ہوں۔ تو اس کی پہلی سب سے سٹارٹ ہی میں اس آیت سے کرتا ہوں۔ یہ سورہ الجمعہ کی ہی یہ سورہ ہے 62، اور اس کی آیت نمبر 9 ہے۔ اس کی بے شک ہم پہلے ریسائٹیشن بھی سن لیتے ہیں۔ يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب پکارا جائے یعنی کہ اذان دی جائے نماز کے لیے جمعے کے دن، تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو، یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اگر تم جانو۔ تو اس کو باری باری میں لے کے چلتا ہوں کہ اس میں سب سے پہلے جب ذکر کیا گیا ہے یہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، تو اس میں اشارہ یہاں پہ یہ اس طرف نہیں کیا گیا کہ بھئی اس میں صرف مردوں کو زیادہ تر حکم دیا گیا ہے، اس میں نارملی جو بھی ایمان لائے ہیں، اور ہم اگر ابھی بھی دیکھیں سعودی عرب میں تو مسجد نبی میں یا مسجد الحرام میں جائیں
تو مرد و عورت دونوں کے لیے یہ چیز اس کا ذکر کیا جاتا ہے جب بھی ایمان والوں کہا جاتا ہے. تو اس چیز کو اس پہلو کو بھی مد نظر رکھیے گا کہ یہ ساری جو چیزیں بیان کی جاتی ہیں تو اس میں اللہ تعالیٰ نے مرد و عورت میں تفریق نہیں کی ہوئی، وہ بس صرف ایمان جو لائے ہیں یا ایمان والوں کا ذکر کر کے اس طرح سے بات کرتے ہیں. تو پہلی چیز یہ کہ اس میں اپنے آپ کو ایکسکلوڈ نہ کیجیے گا. اور اس کے بعد میں آپ کو ایک بنیادی چیز بتا دوں کہ جو ہمارے دین کا جو بنیادی مقصد ہے نا، جس کو ہم اسلام کہتے ہیں، ہم اسلام لائے اور ہم یہ سارے کام کرتے ہیں، اس کا بنیادی مقصد کیا ہے کہ اس نے ہمیں پاک صاف کرنا ہے. کس طرح سے پاک صاف کرنا ہے؟ دونوں چیزوں سے. ایک ہماری جسمانی صفائی ہے، جسمانی صفائی کے اندر جس کے اندر ناخن صاف کرنے، جس میں بال کٹوانے، جس میں بال کاٹنے، جس میں نہانا یا اپنے آپ کو پاک صاف کرنا، جس میں کپڑے پاک صاف پہننے، ایک یہ جسمانی صفائی ہے. اس کا بہت زیادہ خاص خیال رکھنے کی ضرورت ہے. عام طور پہ صفائی کی تو ہے ہی ہے، اور دوسرا یہ کہ ایک روحانی صفائی کہ ہمارے اندر، ہمارے دلوں کے اندر یہ جو چھوٹی چھوٹی چیزوں کو جس طرح سے کہہ لے کہ غصہ، کینہ، بغض اور یہ والی چیزیں ہو جاتی ہیں، تو اس چیز کو بھی دل سے صاف کرنا. تو یہ ہمارے دین کا بنیادی مقصد ہے کہ وہ دلوں کو نرم کرے، اس کے اندر سے ان بیماریوں کو ختم کرے، غصہ، کینہ، بغض، یہ والی ساری چیزوں کو ختم کر کے اس کے بعد اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی محبت کریٹ ہو، اس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کریٹ ہو، اور اس کو لے کے ہم آگے چلیں. اور اس کا بنیادی مقصد جب دین کا پورا ہوتا ہے تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ جب ہم آخرت میں اللہ تعالیٰ کے سامنے حضور پیش کیے جائیں گے تو جنت جو ہے وہ صرف ان پاکیزہ لوگوں کے لیے ہے. جنت میں ہر طرح سے پاک صاف لوگ ہی داخل کیے جائیں گے. اور یہ وہ چیزیں ہیں جو عالم نے پڑھ کے بتائی ہیں، سمجھائی ہیں کہ یہ قرآن پاک سے ہی ثابت ہے. تو دین ہمیں اپنی جسمانی صفائی اور پھر ہماری روحانی صفائی کے لیے یہ ساری چیزیں کرتا ہے، جس میں ہمیں ڈرانا بھی شامل ہے، جس میں ہمیں دوزخ کا بھی بتانا شامل ہے، جس میں ہمیں باقی ان غصے اور یہ اخلاقی برائیوں سے بھی دور رہنے کی تاکید کی جاتی ہے. اور پھر ایک اجتماعی پہلو بھی ہے کہ جب ایک انسان ہے تو وہ سارے ہم مسلمان مل کے رہتے ہیں. انسان اکیلا رہنا اللہ تعالیٰ نے اس کو جس طرح سے کہتے ہیں نا معاشرتی ایک جانور بنایا گیا، تو ہم لوگ مل کے رہتے ہیں. اور جب مل کے رہتے ہیں تو پھر کچھ نہ کچھ چیزیں آ جاتی ہیں جس میں کچھ باتیں ہو جاتی ہیں یا کوئی فرکشن آتی ہے، تو ایک معاشرے کا ایک ہوتا ہے، تو اس کا ایک اجتماعی پہلو بھی ہے. بہرحال یہ آگے میں ایکسپلین کرتا ہوں دین کا بنیادی مقصد اور جنت کن کے لیے ہے، اور اس میں دوزخ کا بھی جو کانسیپٹ ہے. جب ہم کہتے ہیں کہ اگر ہم نے گناہ کیے بھی ہوں گے تو اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اگر ضرورت ہوئی تو ہمیں جہنم سے گزار کے پھر دوزخ میں لے کے جایا جائے گا. اور وہ کس وجہ سے ہوگا؟ وہ یہی ہوگا کہ اگر ہمارے اندر پھر بھی کوئی میل کچیل رہ گئی ہے، جب تک وہ پوری طرح صاف نہیں ہوگی جنت کے دروازے ہم پر نہیں کھولے جائیں گے. تو یہ پوری صفائی ہونا ضروری ہے. اس کو آج کل کے حساب سے اگر آپ سمجھنا چاہیں تو وہ یہ لے سکتے ہیں جیسے سونے کی میل کو صاف کرنے کے لیے جیسے اس کو ایک بھٹی سے گزارا جاتا ہے نا، تو اسی طرح وہاں انسانوں کو بھی اگر ان کی میل کچیل دنیا میں انہوں نے خود صاف نہیں کی تو اسی طرح دوزخ میں سے گزار کے پھر پاک صاف کر کے جنت میں لے کے جایا جائے گا. اور اب اس طرف آئیں کہ جمعہ بیسیکلی ہے کیا ہے. تو اس میں نے آپ کو بتا دیا یہ اتنی بڑی اہمیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دن خاص کیا ہے. ہر ہفتے ہر ہفتے گزرنے کے بعد ایک جمعے کا دن آئے گا. اس جمعے میں ایک خاص حصہ، یہ ابھی ہم آگے آیات میں بے شک پڑھیں گے بھی صحیح، کہ بنی اسرائیل کے لیے وہ پورا کا پورا دن ہی خاص کر دیا گیا تھا. مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے وہ جو جمعے کا ٹائم کا ہے وہ ایک خاص کیا ہے کہ اس ٹائم کے اوپر آ کے آپ سارا کچھ چھوڑ دو، نہاؤ، کپڑے شپڑے دھو، صاف کپڑے پہنو، اور یہ ساری چیزیں میں آگے آپ بتاتا ہوں. یعنی کہ جسمانی صفائی کرو اور اس کے بعد پھر جا کے نماز پڑھو. اور جمعے کا جو خطبہ ہے وہ جو اسلام کی اگر ہم تاریخ پڑھیں تو وہ ہمیں کیا بتایا گیا ہے کہ وہ اس کا حکمران یا حکمران کا نمائندہ آ کے دیتا ہے. اور اگر آپ
پیچھے غور کریں، جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اجتماعی زندگی سٹارٹ ہوئی اور وہ سارا کچھ ہوا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے، اس کے بعد خلفائے راشدین کرتے تھے، اور اس کے بعد 100 سال تک یہ پورا کانسیپٹ اسی طرح چلتا رہا ہے کہ جو حکمران ہوتے ہیں یا اس کا نمائندہ ہوتا ہے وہ آ کے خطاب کرتا ہوتا ہے، نہ کہ دین کے عالم۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام نے جو کانسیپٹ دیا ہے وہ بالکل ایک سب سے چھوٹا یونٹ، جیسے کونسلر لیول پہ ہم کہہ لیں کہ کونسلر لیول پہ ایک چھوٹا سا یونٹ بنتا ہے، تو وہ مسلمانوں کی ایک اجتماعی زندگی کا ایک خاص حصہ ہے، اور وہ سب سے چھوٹا یونٹ ہے۔ تو وہ حکمران آ کے اجتماعی مسائل پہ بات کرتا ہے، اس کا حل اور اس کی بہتری اور اجتماعی لحاظ سے اخلاقی تربیت کا اہتمام کرتا ہے کہ ہم لوگ ایک محلے میں رہ رہے ہیں یا ایک کالونی میں رہ رہے ہیں اور اس میں ایک جامع مسجد ہے، تو وہ جو اس کا کنٹرول یا اس کا کونسلر جو ہے وہ آ کے وہاں پہ اتنا اس کے پاس دین کا نالج ہونا چاہیے کہ وہ بتائے کہ ہم لوگوں کے یہ مسئلے مسائل چل رہے ہیں اور اس کو بہتری کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں۔ تو ہماری ایک تو انڈیویجول عبادت ہوتی ہے کہ ہم خود ایک اکیلے اپنے لیے کبھی تہجد پڑھ لی، کبھی نمازیں پڑھ لی، کبھی قرآن پڑھ لیا، اکیلے اپنے لیے کر رہے ہوتے ہیں۔ اور دوسرا، اللہ تعالیٰ نے یہ دن مخصوص کر لیا تھا کہ جب ہم سارے مل کے کچھ کریں گے تو ایک سب سے چھوٹا یونٹ یہ جامع مسجد کی چھتری کے نیچے بنے گا، جس میں ہم ان چیزوں کو آگے لے کے چلیں گے۔ تو یہ تھا بنیادی کانسیپٹ کہ جمعہ بیسیکلی ہوگا کیا، اور اس کا مقصد، اور اس پہ اللہ تعالیٰ نے کیوں اس طرح سے کیا گیا تھا۔ تو اب یہی چیزیں میں ایک ایک کر کے آگے احادیث میں آپ کو بتاتا جاتا ہوں۔ تو یہ 4-5 احادیث میں نے اکٹھی کی ہیں۔ تو یہ سب سے پہلے ہے جمعے کی اہمیت کے اوپر، کہ یہ جمعے کا دن ہی کیوں چوز کیا گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ تو یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، اور اس کا ترجمہ میں پڑھ لیتا ہوں۔ میں جس سائٹ کو فالو کر رہا ہوں اس میں اصل میں صحیح مسلم کی آیات، وہ جو احادیث ہیں، روایات، وہ انگلش میں ہے، صحیح بخاری کی اردو ترجمے میں ہے، لیکن میں اس کا اردو ترجمہ بھی پڑھ لیتا ہوں کہ وہ بہترین دن جس پہ سورج طلوع ہوا وہ جمعے کا دن ہے۔ اس دن حضرت آدم کی تخلیق ہوئی، اسی دن ان کو جنت یا باغ میں داخل کیا گیا، اور اسی دن ان کو باغ سے نکالا گیا، اور جو آخری گھڑی ہوگی وہ بھی کوئی اور دن نہیں ہوگا سوائے جمعے کا دن ہوگا۔ تو یہ وہ اہمیت ہے، یا یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو جمعے کے لیے روایات سے ہمیں صحیح مسلم کی ملتی ہیں کہ اس کی اہمیت ہے کیا۔ پھر ہے اس کے بعد صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اب اس میں یہ تینوں چیزیں کلیئر ہو جاتی ہیں جو میں نے ابھی آپ کو ایکسپلین کی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جمعے کے دن غسل کرے، خوب اچھی طرح پاکی حاصل کرے اور تیل استعمال کرے یا گھر میں جو خوشبو میسر ہو استعمال کرے، پھر نماز جمعہ کے لیے نکلے اور مسجد میں پہنچ کر دو آدمیوں کے درمیان نہ گھسے، پھر جتنی ہو سکے نفل نماز پڑھے، اور جب امام خطبہ شروع کرے تو خاموشی سے سنتا رہے، تو اس جمعے سے لے کر دوسرے جمعے تک سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اور اب ایک ایک چیز کو لیں، آپ کو وہ ساری چیز کلیئر ہوتی جائے گی کہ جمعے کے دن غسل کرے، خوب اچھی طرح پاکی حاصل کرے، یعنی کہ جسمانی پاکیزگی جس کا میں نے ذکر کیا ہے، اور پھر اس کے اوپر تیل کر لے یا خوشبو میسر کر لے، یعنی کہ اس نے اپنے آپ کو جسمانی لحاظ سے پاک کر لیا۔ پھر وہ نکلا ہے جمعہ نماز کے لیے۔ جمعہ نماز میں جا کے پہلا کام، وہ دو آدمیوں کے درمیان نہ گھسے، یعنی کہ وہ دوسرے لوگوں کی کوئی حق تلفی یا اس طرح کی کوئی حرکت نہ کرے کہ جس سے باقیوں کو کوئی تنگی ہو، اور وہ ایک بالکل ڈیسنٹ طریقے سے جا کے وہاں بیٹھے۔ پھر جتنی ہو سکے نفل نماز پڑھے، جسمانی پاکیزگی، اخلاقی تربیت یا اخلاقی چیز کا وہ کرنے کے بعد پھر کہا گیا کہ نفل نماز، یعنی کہ اب جو ایک اکیلے یا انڈیویجول لحاظ سے جب ہم نے عبادت کرنی ہوتی ہے، یا ہمارا اکیلے لحاظ سے جو اللہ کا ہمارے ساتھ تعلق ہوتا ہے، وہ ہم نے نفل نماز پڑھ کے کر لیا۔ اور پھر جب امام خطبہ شروع کرے تو خاموشی سے سنتا رہے، تو خاموش سنتا رہے، یعنی کہ پھر جو بات خطبہ دیا جائے گا اس کو چپ کر کے اچھی طرح سننا ہے۔
اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ جمعے سے لے کر دوسرے جمعے تک کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یہاں بتا دوں کہ ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک کہا گیا گناہ معاف، لیکن ہم پچھلے والی اگر وہ سیشن جنہوں نے لیا ہو حقوق اللہ اور حقوق العباد والے، تو یہاں پہ جب بھی اس طرح کی روایات آتی ہیں تو اس سے مراد یہی ہوتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف عبادات میں کوئی کوتاہیاں ہو جاتی ہیں یا وہ چیزیں ہو جاتی ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی معاف کر دیں گے، لیکن جو حقوق العباد والے ہیں، ہم نے کسی کی حق تلفی کی ہے یا کوئی چیز کی ہے، تو وہ جب تک وہ بندہ معاف نہیں کرے گا تب تک نہیں ہوگا۔ تو یہ جمعے والا دن اتنا اہم ہے کہ اس نے دین کا جو بنیادی مقصد ہے اینڈ ٹو اینڈ والا وہ پورا ایکسپلین کر دیتا ہے، اور ہم ہر ایک سائیکل میں ہر ہفتے اس مرحلے سے گزرتے ہیں، اور ہر ہفتے باقی دنوں میں نہائیں نہ نہائیں اور کچھ کریں نہ کریں، جمعے والے دن لازمی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں کہا گیا کہ ہم یہ چیز کرتے رہیں تو ہماری جسمانی اور روحانی پاکیزگی کا ایک ہوتا رہے، اور مل کے ہوتا رہے کہ ایک معاشرتی لحاظ سے جو برائیاں ہوتی ہیں ان کا بھی سدباب ہوتا رہے۔ پھر اس کے بعد اگلی جو حدیث ہے اس میں کس چیز کی طرف اشارہ کیا گیا کہ وہ خطبے کی جو اہمیت دی جاتی ہے، کہ وہ خطبہ جو دیا جا رہا ہے اس کی اہمیت کتنی ہے، اس کا آپ دیکھیں گے ٹائمنگ کے حساب سے بتایا گیا کہ جو شخص حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص جمعے کے دن غسل جنابت کر کے نماز پڑھنے جائے تو گویا اس نے ایک اونٹ کی قربانی دی اگر وہ اول وقت میں مسجد میں پہنچا، اگر وہ بعد میں گیا تو ایک گائے کی قربانی دی، اور تیسرے نمبر پہ گیا تو اس نے ایک سینگ والے مینڈے کی قربانی دی، اور جو کوئی چوتھے نمبر پہ گیا تو اس نے ایک مرغی کی قربانی دی، اور جو کوئی پانچویں نمبر پہ گیا اس نے گویا انڈا ایک اللہ کی راہ میں دیا۔ لیکن جب امام خطبے کے لیے باہر آ جاتا ہے تو فرشتہ خطبہ سننے میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ تو یہاں سے ہمیں یہ چیز بھی واضح ہو جاتی ہے، میں اگر اپنے آپ کو دیکھوں کیونکہ مجھے یہ سارا کانسیپٹ نہیں پتا تھا اور میں اب ایک ایک چیز کو پڑھ رہا ہوں تو مجھے آئیڈیا ہو رہا ہے ہمارا حالت کیا ہوتی ہے کہ وہ اسپیکر پہ آوازیں آ رہی ہوتی ہیں، ایسے لگا وہ خطبہ شروع ہوا تھا بھاگو بھاگو، اور وہ گئے تو وہ خطبہ ختم ہونے والا، جلدی سے 2 رکعت وہ پڑھی، ٹکریں ماری اور واپس آ گئے۔ تو وہ جو بنیادی مقصد تھا اللہ تعالیٰ کا یہاں پہ یہ سارا کچھ کرنے کے لیے وہ پھر پورا ہوا نہیں، اور پھر ہم واپس آ کے یا میں واپس آ کے بات کر رہا ہوتا ہوں، وہ نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں سارا کچھ کر رہے ہیں لیکن کچھ مزہ نہیں آ رہا، کچھ مسئلے مسائل ویسے ہیں، لڑائیاں ویسے ہیں، اور اپنی جو ہم کہتے ہیں کہ نماز ہمیں روکتی ہے برائیوں سے، وہ ساری چیزیں ویسے چل رہی ہیں۔ اپنے گربان میں ہم نے جھانک کے نہیں دیکھا کہ وہ پورا خطبہ ہم جا کے سنتے بھی ہیں یا نہیں، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اتنی بات کر دیا ہے کہ تب آپ کی حاضری کا رجسٹر ہی ختم، وہ بند کر دیا جاتا ہے جب وہ آپ اگر خطبہ نہیں سنتے۔ تو یہ تھی وہ حدیث کے وقت پہ جانے کی، اور اس کے بعد پھر جو اگلی حدیث ہے وہ کون سی ہے کہ فضیلت اب بیان کی جا رہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے ذکر میں ایک دفعہ فرمایا کہ اس دن جمعے کے دن یعنی ایک ایسی گھڑی آتی ہے جس میں اگر کوئی مسلمان بندہ کھڑا نماز پڑھ رہا ہو، کوئی چیز اللہ پاک سے مانگے تو اللہ پاک اسے وہ چیز ضرور دیتا ہے۔ ہاتھ کے اشارے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ وہ ساتھ یا وہ جو گھڑی ہے وہ بہت تھوڑی سی ہے، یعنی کہ ہر جمعے وہ ایک گھڑی آتی ہے، اگر آپ نے پا لی تو اس ٹائم جو بھی اللہ سے مانگیں گے وہ چیز دے دی جائے گی۔ تو یہاں تک اللہ تعالیٰ نے یا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کی ساری اہمیت سے بتایا کہ یہ اس کی اہمیت کتنی ہے۔ اب جو آخری حدیث مجھے اس سے ملی ہے ریلیٹڈ کہ اگر اب ہم یہ ساری چیزیں نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری بہتری کے لیے ہماری جسمانی روحانی پاکیزگی اور اجتماعی لحاظ سے پاکیزگی کے لیے اتنا اچھا ایک بندوبست کیا ہے، اور اگر ہم پھر بھی نہیں کرتے تو پھر دیکھ لیں یہ کیا کہا گیا ہے۔ ترجمہ میں کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ جو لوگ نماز جمعہ کو اگنور یا نگلیکٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں، پیپل مسٹ سیز ٹو نیگلیکٹ دا فرائیڈے پریئر، اور اللہ یعنی کہ اگر آپ نے اس کو نگلیکٹ کرنا شروع کر دیا اور وہ ساری چیزیں اگنور کرنا شروع کر دیا تو اللہ تعالیٰ پھر ہمارے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں، اور وہ they will be among the negligent، یعنی کہ وہ پھر negligent جو کہہ سکتے ہیں کہ اس طرح سے کہ جو جنہوں نے پھر اللہ تعالیٰ کے کہنے پہ
وہ اعمال نہیں کیے اور جو وہ چیزیں نہیں کی، تو وہ جو گمراہ ہونے والوں میں سے پھر ہم لوگوں ان میں سے ہو جائیں گے۔ اور یہ چیز ہم بہت ڈیٹیل میں سورہ بقرہ میں پڑھ چکے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ دلوں پہ مہر لگا دیتا ہے تو پھر جو مرضی ہدایت آپ تک آتی رہے، آپ سنتے رہو، دیکھتے رہو، سارا کچھ کرو، پھر ہمارے دلوں پہ اثر نہیں ہوتا۔ اور یہ جتنی بڑی سخت چیز ہو سکتی ہے، یہ اتنا اللہ تعالیٰ نے صرف جمعے کے دن پہ کہہ دیا کہ اگر آپ جمعے کو نہیں اس طرح سے کرو گے جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، اور اگنور کرنا شروع کر دو گے، نگلیکٹ کرنا شروع کر دو گے، فرائیڈے پریئر کو اس طرح سے نہیں سیکھو گے، تو اللہ تعالیٰ بھی بس پھر ہمیں گمراہوں میں ڈال دے گا اور ہمارے دلوں پہ مور لگا دے گا۔ ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے یا اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے کہ ہمارے دلوں پہ مور لگے۔ اب اس میں دو تین چیزیں ہیں میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کیونکہ میری آڈینس میں اس ٹائم زیادہ تر خواتین بھی ہیں، تو میں بیٹھ کے یہی چیز غور کر رہا تھا کہ یہ کہا تو سارے مسلمانوں کے لیے گیا ہے، تو پھر میں نے کہا بھائی ہمارے معاشرے میں تو اس طرح سے نہیں ہے، تو کیا شروع سے ایسے تھا؟ تو میں نے جب پڑھا تو مجھے پتا چلا کہ نہیں، شروع سے ایسے نہیں تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو، خواتین کو رخصت دی تھی کہ اگر وہ گھر میں پڑھنا چاہیں تو پڑھ لیں، لیکن اگر وہ مسجد میں آنا چاہتی ہیں تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو انکریج کیا تھا کہ وہ مسجد میں آیا کریں۔ اگر ہم باقی معاشرے میں جائیں تو وہاں پہ جیسا ملیشیا ہے، سعودی عربیہ ہے یا باقی، تو وہاں خواتین کے لیے علیحدہ جگہ بنتی ہے۔ ایون جرمنی تک یہاں پہ ایسی مسجدیں ہیں جہاں خواتین کے لیے جگہ بنتی ہے، وہاں پہ وہ جاتے ہیں، جمعے کا خطبہ سنتے ہیں اور پھر ساری پوری فیملی واپس آتی ہے۔ تو مجھے نہیں سمجھ آئی کہ پاکستان میں ہمارے معاشرے میں کیوں اس طرح سے کر دیا گیا ہے کہ عورتوں کو ایک گھر تک محدود کر دیا گیا، لیکن اب ہو گیا تو میں اب کچھ کہہ بھی نہیں سکتا کہ بھئی اب اس طرح سے نہ کیا جائے، لیکن جمعے کے دن کے یہ ساری چیزیں اسی طرح ویلڈ ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے ہی مقرر کیا تھا۔ تو اب ہم اللہ تعالیٰ کو جا کے کہہ تو سکتے ہیں کہ بھئی اب معاشرے میں اس طرح کی مسجد نہیں تھی یا نہیں تھی تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ تو اس میں بھی یہ صرف میں خود کچھ کہہ سکتا ہوں کہ میں نے مقصد آپ لوگوں کو بتا دیا ہے، اور مجھے جہاں تک لگتا ہے کہ اگر میں اپنے گھر پہ نظر ڈالوں تو جسمانی پاکیزگی کا تو شاید لحاظ کیا جاتا ہے، نہایا بھی جاتا ہے، تیل لگائے جاتے ہیں، ناخن کاٹے جاتے ہیں، یہ کیے جاتے ہیں۔ تو ریکویسٹ میری آپ لوگوں سے بھی یہی ہے کہ یہ اس کو جاری رکھیں، یہ لازمی کریں، لیکن یہ ایک سٹیپ ہے۔ دوسرا جو روحانی پاکیزگی کا انڈیویجول لیول کا ہے، وہ بھی نفل نماز پڑھیں اور وہ چیزیں کریں تو انڈیویجول لیول پہ بھی ہو جائے گا وہ، کہ اکیلے جو آپ کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق ہے وہ پورا ہو جاتا ہے، لیکن تیسری چیز پوری نہیں ہو رہی کہ اجتماعی لیول پہ جب سارے اکٹھے ہو کے دیکھیں۔ اور یہی مجھے پھر یہ ایک عقدہ کھل رہا تھا کہ ہماری فیملی میں اتنے بڑے جس طرح سے باتیں ہو رہی ہوتی ہیں یا غیبتیں ہو رہی ہوتی ہیں، لڑائیاں ہو رہی ہوتی ہیں، ساری چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں، تو کیا ہے، کیوں ہے کہ مل بیٹھ کے اکٹھے بیٹھتے نہیں، اللہ کی بات کرتے نہیں، یا مسئلوں کو ہر ہفتے اس طرح سے ڈسکس کرتے نہیں کہ ہر ہفتے ہمارے اندر جو دل کے اندر جو کینہ بغض اکٹھا ہو گیا ہے، تو وہ اگر ہم اللہ کی بات سنتے رہیں، اجتماعی پہلو دیکھتے رہیں، تو ہمارے دل ہر ہفتے صاف ہوتے رہیں گے۔ اگر ہم ڈیلی نہیں کر بھی رہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر ہم اس حکم کو ہی مانیں جمعے کے دن کو تو وہ کریں۔ تو مجھے نہیں پتا، لیکن میں صرف آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ اس مقصد کو سمجھیں۔ اگر ایک گھر میں ہی کچھ فیملیز ہیں تو وہ مل کے اکٹھے ظہر کی نماز پڑھ لے، بے شک اس کے وہیں پہ ہی بیٹھ کے گھر ہی کی کوئی خاتون یا کوئی کچھ اچھی کوئی بک لے کے کوئی خطبہ پڑھ لے جس میں اس طرح کی کوئی اخلاقی برائی دی گئی ہو، اس کے اوپر غور کر لیں، یا کوئی آن لائن آج کل انٹرنیٹ پہ اتنی ساری چیزیں ہیں، وہ آن لائن خطبہ کوئی سن لیں جس میں یہ اچھی باتیں بتائی گئی ہوں۔ تو کچھ نہ کچھ لازمی کریں کہ یہ اجتماعی نوعیت کی جو پاکیزگی ہے اور اخلاقی تربیت جو ہے، تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو اس دن کو فکس کرنے کا مقصد ہے وہ بھی پورا ہو جائے۔ تو مجھے جہاں تک لگتا ہے، میرا تو ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی باتیں ہمیں کہی گئی ہیں اس کے پیچھے بہت بڑی حکمتیں ہیں۔ ہماری نادانی ہے یا ہماری بس یہ چیزیں ہیں، نہ سمجھنے والی روایات ہیں کہ بس سرسری طور پہ دیکھا اور جا کے وہ ٹکریں ماری اور بس پھر اپنی طرف سے سمجھ لیا کہ سارا کچھ کر لیا، لیکن اللہ نے جو بات کہی گئی ہے وہ اس کے پیچھے بہت بہت بڑی بڑی چیزیں ہیں۔ اور یہیں پہ اس آیت میں بھی اگر آپ دیکھیں تو اللہ نے کیا کہا تھا سب سے اینڈ میں، یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اگر تم جانو۔ اور مجھے انہی دو تین الفاظ سے ہی مجھے ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ اگر تم جانو
تو میں اپنے آپ سے سوال کرتا ہوں کہ میں کیا جانوں؟ تو ایک تو اینڈ والی چیز میں نظر آتی ہے کہ ہاں عبادت کریں گے تو جنت میں جایا جائے گا، لیکن دنیا جو بہتر کرنی ہے یا دنیا میں وہ کرنا ہے تو یہ اس میں بھی ہمیں ہیلپ کر رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں دین کے احکامات کو صحیح طرح سے سمجھنے، اس پہ عمل کرنے اور آخری سانس تک اس پہ استقامت کے ساتھ قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔